اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے دوستو، آج بہت ہی مفید نسخہ آپ دوستوں کے لیے لے کر آیا ہوں۔ ویڈیو کو پوری واچ کریں اور اگر دل کرے تو کمنٹس کر دیں اور لائک کر دیں، سبسکرائب کریں اور دوستوں کو شیئر کریں تاکہ ہر دوست اس سے فائدہ اٹھائے۔ تو پیارے دوستو، آج کا موضوع ہے کھانسی۔ عام طور پر کھانسی کو پریشان کن بیماری نہیں سمجھا جاتا۔ کھانسی کی وجہ سے آپ کا گلا، بلغم اور اس طرح کے دوسری آلودگیوں سے پاک رہتا ہے، تاہم اگر کھانسی کا دورانیہ بڑھ جائے تو یہ الرجی، وائرل یا بیکٹیریا انفیکشن کی علامت ہو سکتی ہے۔ کئی مرتبہ پھیپھڑوں کے مسائل کھانسی کی وجہ نہیں بنتے، بلکہ معدے کے مختلف مسائل جیسا کہ تیزابیت کا، خوراک کی نالی میں چلے جانا وغیرہ کھانسی کی وجہ بن سکتے ہیں۔ کھانسی کو عام طور پر دو اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے: بلغمی کھانسی اور غیر بلغمی کھانسی۔ بلغمی کھانسی کا لاحق ہونے کی صورت میں پھیپھڑوں میں بننے والی بلغم خارج ہوتی رہتی ہے، جبکہ غیر بلغمی کھانسی کو خشک کھانسی بھی کہا جاتا ہے۔ کھانسی کی یہ قسم لاحق ہونے سے جسم میں بلغم پیدا نہیں ہوتی۔ خشک کھانسی تکلیف دہ ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ اس کی وجہ سے گلے کے مسائل بھی لاحق ہو سکتے ہیں۔ کھانسی کا شمار چونکہ خطرناک یا شدید بیماریوں میں نہیں سمجھا جاتا۔ تو پیارے دوستو، کھانسی کے لیے بہت ہی مایہ ناز نسخہ آپ دوستوں کے گوش گزار کرتا ہوں۔ لٹھی 100 گرام، جڑ پان 100 گرام اور کست شیریں 100 گرام، ست پودینہ 10 گرام اور گلیسرین 130 گرام۔ سب چیزوں کو دوستو اچھی طرح صاف کر کے علیحدہ پیس لینا ہے اور ان کا باریک پاؤڈر کر لیں اور چھان لیں۔ اس کے بعد کھرل میں ڈال کر تھوڑی سی دوائی ڈال لیں تو گلیسرین اس میں ڈال کر اس کو اچھی طرح مکس کریں۔ کچھ دوستوں کا کہنا تھا کہ خشک نہیں ہوتی۔ یہ دیکھیے دوستو، پہلے اس طرح آپ نے اس کو رگڑائی کرنی ہے۔ جب دیکھیں کہ مکس ہو گئی گلیسرین تو دوسری دوائیں ڈالنا شروع کر دیں۔ سب دوائیں ڈال کر اس کو اچھی طرح رگڑائی کریں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ باریک ہو گئی ہے اور خشک بھی ہو گئی ہے۔ تو پیارے دوستو، جب یہ خشک ہو جائے کسی مرتبان میں رکھ لیں۔ 1 سے 2 گرام، بچوں کو 1 گرام اور بڑوں کو 2 گرام صبح، دوپہر، شام پانی کے ساتھ دیں۔ اگر اس میں علیحدہ سے مگا باریک پیس لی جائیں اور اس کا پاؤڈر علیحدہ رکھ لیں، جس کو چوسنے کے لیے دینی ہے اس کو مگا نہیں ڈالنی، اور جس کو صرف کھانے کے لیے دینی ہے تو وہ صرف یہی دوائی دیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کی مہربانی سے بہت ہی فائدہ ہوگا۔ صبح، دوپہر، شام پانی کے ساتھ تازہ پانی لیں یا نیم گرم کر لیں۔ اگر چوس کر کھائیں تو اس کی افادیت بڑھ جاتی ہے، گلا صاف ہو جاتا ہے، چھاتی صاف ہو جاتی ہے اور خشک کھانسی سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ حکیم طارق جوید فرام فیصل آباد، اکثیر کشتہ گاروا مہر نمکیات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔